خطے کے امن کو پھر شدید خطرات دوچار ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ کشمیر پر ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے۔ یہ دن شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہم اپنے شہداء اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ان کی جرات، بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری آزادی، خود مختاری، امن اور سلامتی قائم ہے۔ میرے سامنے شہداء کے اہل خانہ موجود ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ سرحدوں کے محافظ ہوں یا دہشت گردی، قدرتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض، پاک افواج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے۔ پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حال ہی میں کرونا جیسی وبا اور ٹڈی دل جیسی آفت کا بھی سامنا رہا، جس کا ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا۔ آزمائش کی ان تمام گھڑیوں میں ہم حوصلہ نہیں ہارے بلکہ سینہ تان کر ڈٹ گئے، جس کی بدولت اللہ نے ہمیں فتح دی۔ بے شک اس محنت اور بے شمار قربانیوں کی بدولت الحمدللہ آج کا پاکستان ایک پرامن پاکستان ہے، اور اب ہم نے اس امن کو خوشحالی اور ترقی میں تبدیل کرنا ہے۔ ہم پوری دنیا اور بالخصوص اپنے خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کلیدی کردار اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاہم ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا تھا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چوکنا اور باخبر ہیں، اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وقت ہمیں کئی بار آزما چکا ہے، ہم ہر بار سرخرو ہوئے ہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ اس لیے کوئی شک نہ ہو، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ 1965 کی جنگ دفاعی تاریخ کا درخشندہ باب۔ آج بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ GHQ راولپنڈی میں یادگار شہداء پر تقریب ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر فاتحہ خوانی بھی کی۔
لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ بچوں میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل ہیں۔ بچے اور ماں صحت مند ہیں۔ خاتون کا تعلق پشاور سے ہے۔ پشاور کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے جہاں پر بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان بچوں میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچے اور ماں صحت مند ہیں۔ خاتون کا تعلق پشاور سے ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ماہرین نے ہب پل کا دورہ کیا۔ NHA ماہرین کا کہنا ہے کہ پل کو کوئی خطرہ نہیں، پل کے ستون مضبوط اور تعمیری لحاظ سے مستحکم ہیں۔ ماہرین نے کہا کہ پل پرانا ہے مگر اس کے گرنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ماہرین نے ہب پل کا دورہ کیا۔ NHA ماہرین کا کہنا ہے کہ پل کو کوئی خطرہ نہیں، پل کے ستون مضبوط اور تعمیری لحاظ سے مستحکم ہیں۔ دریائے چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئی۔ کبیر والا کے علاقے موسیٰ صاحب لنگرا پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے شدید ترین متاثر ہے۔ اہم شاہراہ میں 20 فٹ شگاف پڑنے کی وجہ سے درجنوں بستیوں کا آپس میں زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ دریائے چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ کبیر والا کے علاقے موسیٰ صاحب لنگرا پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے شدید ترین متاثر ہے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی چودھری صالح حسین اور صوبائی وزیر حافظ عمار یاسین نے چکوال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر چودھری صالح حسین کا کہنا تھا کہ چکوال کو فوری طور پر آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب لوگوں کی بحالی اور نقصانات کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری صالح حسین اور صوبائی وزیر حافظ عمار یاسر نے چکوال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری صالح حسین کا کہنا تھا کہ چکوال کو فوری طور پر آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے بلدیاتی اداروں میں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔ گریڈ 21 کے افسر افتخار شالوانی کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا گیا ہے۔ 6 DMCs میں متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے لیے گہنور لغاری، DMC ساؤتھ کراچی میں ارشاد سوڈھر، ضلع غربی میں سلیم اللہ اوڈھو، ضلع شرقی میں محمد علی شاہ اور مریر کے لیے ADC 1 کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع کورنگی کے لیے شہریار میمن کو ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ہے۔ DMC حیدرآباد کے لیے ڈپٹی کمشنر کو ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا۔ سکھر کے لیے شہزاد افضل کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے بلدیاتی اداروں میں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔ یوم دفاع اور چھٹی کا دن دونوں ساتھ ساتھ منانے کے لیے کراچی کے باسیوں نے ساحل کا رخ کر لیا۔ شہری ساحل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ گھڑ سواری اور اونٹ کی سواری کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، مانیہ شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مانیہ، کس طرح سے لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں چھٹی کے دن سے؟ جی بالکل، آج یوم دفاع بھی ہے اور ساتھ ساتھ چھٹی کا روز بھی ہے، جو شہر قائد کے باسیوں نے جو ہے بڑی تعداد میں یہاں رخ کیا ہوا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساحل پر لوگوں کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ لوگ خاصی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ میرے کیمرہ مین جانزیب آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ لوگوں کی بھرمار یہاں پہ ہے، بچے بڑے سب ہی یہاں پہ ساحل کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کچھ لوگ گھڑ سواری کے بھی مزے لے رہے ہیں، کچھ لوگ اونٹ کی سواری کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے کچھ کھانے پینے کا دور بھی چل رہا ہے۔ میرے کیمرہ مین جانزیب آپ کو دوسری جانب لے چلیں گے اور وہاں پہ بھی دکھائیں گے کہ اس وقت لوگ کھانا پینا بھی خوب پرجوش ہیں، اور جو ہے کیونکہ چھٹی ہے اور کچھ ہی چھٹیاں باقی رہ گئی ہیں، اسکول کھلنے کے لیے کم ہی دن ہے، تو یہاں پہ بچوں کی بھی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ کھانے پینے کا خوب زور بھی چل رہا ہے تاکہ جو ہے جو یہ چھٹی کا دن ہے اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جا سکے۔ اور کیونکہ اب کراچی میں جو یہ موسم کی صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہو گئی ہے، نہ بارش ہے اور نہ اس وقت گرمی کے موسم ہے، تو اس وقت ساحل پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں اور کراچی والے جو ہے اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو کھانا پینا ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے، اور لوگ جو ہیں یہ آخر کے دن جو چھٹیوں کے خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ ان چھٹیوں کو خاصا انجوائے کرتے ہیں۔ مانیہ شکیل، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔